حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کا چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت بابرکات، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان يقتلوا، ان کو قتل کیا جائے، او يصلبوا، یا انہیں پھانسی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی پہلے اس سے کہ تم ان کو پکڑ سکو۔ تو یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، اسلام کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور معلم انسانیت دنیا میں مبعوث کر کے آپ میں رحمت للعالمین جیسی عظیم صفات رکھی۔ تو ذرا خود ہی اندازہ لگائیے کہ جو اسلام سلامتی کا دین ہے، کہ جس کے پیغمبر عفو و درگزر کے اعلیٰ کردار ہیں، جن کو رحمت للعالمین کہا گیا، وہ اللہ جو اپنے بندوں سے کئی ماؤں سے بڑھ کے محبت اور پیار کرنے والا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو ان کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی رزق دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ ان کے اعمال کے مطابق کرنا شروع کر دے تو پھر اس زمین پہ کوئی بھی جاندار باقی نہ بچے، سبھی ہی تباہ و برباد ہو چکے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مدت مقررہ تک کے لیے ان کو مہلت دے دیتا ہے۔ اس اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان کو پھانسی دی جائے، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی سزا اور رسوائی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، کسی بھی جگہ پہ جرم کو اچھا نہیں سمجھا گیا، خاص کر کے جرم ایسا ہو جو معاشرے کے اندر تباہی، فساد، فتنے کا باعث بنتا ہو۔ اس جرم کے اوپر جتنا جلدی قابو پا لیا جائے اسی قدر اس معاشرے کے لیے بہتری اور بچنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے فتنہ اور فساد بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ ایک ناسور بن جاتا ہے کہ جس سے پھر ایک بڑے عذاب کے علاوہ اس کا پھر کوئی چارہ کار نہیں بچتا کہ وہاں پہ کوئی بڑی آفت آئے تو ہی شاید لوگ اس سے باز آ سکیں، ورنہ پھر اس جرم کے اوپر قابو پانا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں دیگر مذاہب ہیں، دیگر ممالک ہیں، دیگر تہذیبیں ہیں، ہر تہذیب نے، ہر ملک نے، ہر مذہب میں ہر جرم کے لیے کوئی نہ کوئی سزا مقرر کی گئی ہے، معافی کسی میں بھی نہیں دی گئی۔ اسی طرح اسلام کا بھی ایک نظام ہے۔
اسلام نے بھی جو ہے وہ نظام تعزیرات ہمیں دیا ہے کہ معاشرے میں جب تک نظام تعزیرات نافذ نہیں کیا جائے گا، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا، تب تک معاشرے سے فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے وغیرہ یہ ختم نہیں ہو سکتے۔